الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سورہ کا نام ہے سورۃ العصر. عین صاد را عصر. عصر کا معنی ہوتا ہے زمانہ. اس سورہ کی پہلی آیت لفظ عصر ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی. اسی لفظ عصر کو اس سورہ کا نام رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے بالکل ابتدائی ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے انسان کو خسارہ اور نقصان سے بچانا. سورۃ العصر قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ سے تھوڑی سی بڑی یہ سورہ ہے. سب سے چھوٹی سورہ ہے سورۃ الکوثر اور اس سے تھوڑی سی بڑی ہے سورۃ العصر. کہہ لیجئے سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے. اس سورہ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا جاتا ہے اگر پورا قرآن نازل نہیں ہوا ہوتا اور صرف قرآن میں سورۃ العصر ہی نازل کر دی جاتی تو لوگوں کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہی ایک سورہ کافی تھی. بعض روایتوں میں صحابہ کرام کا طرز عمل بتلایا جاتا ہے کہ جب صحابہ آپس میں ملاقات کرتے تھے تو ان کی ملاقات اس وقت تک ختم نہیں ہوتی تھی جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ سورہ سنا نہ دیا کرتے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ چھوٹا سا پیالہ میں پورے سمندر کو بھر دیا گیا ہے. سمندر بکوزہ کہا جاتا ہے فارسی میں. سمندر بکوزہ پورا سمندر کو سمیٹ کر ایک پیالہ میں ڈال دیا گیا. اس سورہ میں اللہ نے قسم کھا کر انسان کے گھاٹے میں ہونے کا تذکرہ کیا ہے. یہ بات اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے بات کو وزندار بنانے کے لیے. اللہ کی ساری باتیں وزندار ہیں تو جس بات پر اللہ نے قسم کھائی ہو وہ کتنی وزندار ہو سکتی ہے. یہ بات بھی آپ کے سامنے اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے کہ انسان کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کر دیا گیا ہے. اگر کوئی انسان قرآن میں دیکھے گا تو قرآن میں اللہ نے اپنے علاوہ یعنی غیر اللہ کی بار بار قسم کھائی. یاد رکھیے گا قانون الہی کا پابند اللہ نہیں ہے بندہ ہے. بندہ کو حکم دیا گیا تم اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم نہ کھانا. یہ بات بھی آپ کے سامنے کئی بار آ چکی ہے کہ کسی مخلوق کی قسم کھانے کا مقصد
اس کی عظمت و بڑائی کا بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ شہادت و گواہی دینا ہوتا ہے. اور شہادت و گواہی ایسی چیز سے دی جاتی ہے کہ جس تک انسان کا ذہن و دماغ جلدی پہنچ جائے اور بات سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے. یا جن چیزوں سے انسان کا سابقہ پڑتا رہتا ہے ان چیزوں کو انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے، اور اسی بآسانی سمجھی جانے والی چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر اس کے بعد کچھ احکام بیان کرتا ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. کس بات پہ قسم کھائی گئی ہے اس کا تذکرہ آگے ہے. زمانے کی قسم اگر اللہ نے کھائی ہے تو ایک لفظ بیان کر کے زمانہ کے تینوں قسموں کو شامل کر لیا گیا. کچھ دور زمانہ گزرا ہوا ہوتا ہے، کچھ گزر رہا ہوتا ہے، کچھ آنے والا ہوتا ہے. گزشتہ زمانہ، موجودہ زمانہ، آئندہ زمانہ، ماضی، حال، مستقبل. اگر اللہ نے قسم کھائی کہ زمانے کی قسم، مراد گزشتہ زمانے کی قسم، موجودہ زمانے کی قسم، آئندہ زمانے کی قسم. زمانہ مراد وقت. وقت کیا ہے اس کا اندازہ لگا لیجیے آپ. وقت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو اس انسان سے سمجھیے جو انسان برف کی سل لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور اسے بیچ رہا ہے. اس کے پاس ڈیپ فریزر نہیں ہے کہ برف کو بچا کے رکھے گا. ہر لمحہ قطرہ قطرہ برف پگھلتا ہی چلا جاتا ہے. اگر کوئی انسان جلدی سے اسے بیچ نہیں لے گا، تاخیر ہونے کے نتیجے میں اس کا برف سارا کا سارا پگھل کے ختم ہو جائے گا. جو عقل مند تاجر ہوتا ہے وہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اسے بیچ نکال لیتا ہے تاکہ اس کے سرمایہ بچ جائے. وقت اسی طرح سے ہے. انسان وقت کے انتظار میں ہوتا ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے. گیا وقت بھی رات آتا نہیں. آپ وقت کا انتظار کیجئے گا تو آپ انتظار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا وقت انتظار نہیں کرے گا. اسی وقت کی قسم اللہ نے کھائی. وقت کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہوگا تو اب اس سے لگا لیجئے، جو تار میں بجلیاں کود رہی ہیں، ایک سیکنڈ میں اس کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہے؟ کتنا بتائیں گے؟ 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں تیر کر دیے. یہ تار میں جو بجلی دوڑ رہی ہے، ایک سیکنڈ کا یہ عالم ہے تو منٹ کا عالم کیا ہوگا، گھنٹے کا عالم کیا ہوگا، دن کا عالم کیا ہوگا، ہفتہ مہینے کا عالم کیا ہوگا، اور سال کا عالم کیا اندازہ لگا لیجیے. تو اللہ نے قسم کھائی وقت کی قسم. یہاں وقت سے مراد ایک عام زمانہ ہے جس میں گزشتہ، موجودہ، آئندہ سارے زمانہ آ سکتا ہے. بعض مفسرین نے کہا وقت اثر سے مراد اثر کے وقت کی قسم. دن اور رات میں اثر کا وقت ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور کچھ ہی دیر میں پتا چلتا ہے کہ سورج پیلا ہوتا چلا جاتا یہاں تک کہ ڈوب جاتا ہے. کم وقت رہتا ہے، یعنی یہ وقت ڈھلنا ہے اور ختم ہونا ہے، اسے گزر جانا ہے. اس وقت کی قسم یا عام زمانہ کی قسم. ایک انسان ایگزام ہال میں بیٹھا ہوا ہے، 3 گھنٹے کا اسے سمے دیا گیا ہے، وہ بیٹھا ہوا گزار دے رہا ہے. 3 گھنٹہ گزر گیا،
کاپی اس کی جمع ہوگی، کچھ لکھا نہیں، پاس کر جائے گا، پھر بعد میں اس کو موقع تو ملے گا نہیں۔ تو جو متعینہ وقت ہے اسی متعینہ گھڑی میں آدمی کو سارا کام کر لینا چاہیے۔ تو اللہ نے اس سورہ کے ذریعے سے وقت کی اہمیت کا احساس دلایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ یاد دلایا کہ وقت چاہے گزرا ہوا ہو، چاہے موجودہ ہو، چاہے آئندہ ہو، اس کی قدر کو پہچانو، تم اس کے انتظار میں رہو گے، اس کی قدر و منزلت کو پہچانو گے تو کچھ فائدہ اٹھا لو گے، ورنہ وقت تمہارا انتظار نہیں کرے گا۔ اس وقت اور زمانے کی قسم نے اللہ نے کھائی ہے، کس بات پر؟ آگے اس کا تذکرہ ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان اور گھاٹے میں۔ اگر ترجمہ ملا کے کریں گے، گزشتہ زمانے کی قسم یقیناً انسان گھاٹے میں تھا، موجودہ زمانے کی قسم بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے، آئندہ زمانے کی قسم یقیناً انسان گھاٹے میں رہے گا۔ ان تینوں زمانے میں گھاٹے میں رہنے کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ گویا انسان کے گھاٹے ہونے میں تذکرہ کرنا یہ اس قسم کا جواب ہے، جواب قسم یہ۔ انسان گھاٹے میں کیسا ہے؟ کیسا گھاٹے میں تھا اور کیسا گھاٹے میں رہے گا؟ ایک انسان پریشانی میں گھرتا ہے، گویا وہ گھاٹے میں چلا گیا۔ ایک انسان کاروبار لے کے بیٹھتا ہے، صبح سے شام تک بیٹھا رہتا ہے، کلکتے کی زبانیں بوہنی نہیں ہوتی ہے، گھر سے اس کا خرچہ جا رہا ہے، وہ گھاٹے میں۔ ایک انسان سامان تو بیچتا ہے لیکن اس میں منافع نہیں ہے، نقصان کر کے بیچ دیتا ہے، وہ گھاٹے میں۔ انسان سامان بیچنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ سامان بکتا ہی نہیں ہے، انسان گھاٹے میں۔ یا انسان سامان بیچتا ہے اور نقصان کر لیتا ہے، کبھی اس کے پورا کاروبار ہی بند ہو جاتا، ٹھپ پڑ جاتا، اس انداز سے بھی انسان گھاٹے میں۔ علاوہ اس کے انسان کے گھاٹا میں ہونے کا تذکرہ دینی اعتبار سے، انسان دینی اعتبار سے گھاٹے میں تھا، گھاٹے میں ہے اور گھاٹے میں رہے گا۔ کیسے؟ دنیا میں انسان کو جسم و جان سے نوازا گیا اور اس کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی، لیکن انسان نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو گھاٹے میں چلا گیا۔ مرنے کے بعد انسان اس دنیاوی زندگی کو لاابالی پن میں گزارنے کے نتیجے میں اور منع کردہ اعمال کے بجا لانے کی صورت میں قبر میں عذاب سے دوچار ہوگا۔ یہ انسان کے گھاٹے میں ہونے کی صورت ہے۔ اسی طریقے سے حشر میں، میدان محشر میں انسان اٹھایا جائے گا اور اپنے عقیدہ و اعمال کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، تو پتہ چلے گا جنت میں جانے کے بجائے وہ انسان جہنم میں جا رہا ہے۔ اس سے بڑا گھاٹا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان گھاٹے میں تھا، گھاٹے میں ہے اور گھاٹے میں رہے گا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو صحیح چیز کی رہنمائی کرتی ہے کہ آپ گھاٹے میں ہیں تو اس کا علاج بتلا رہا ہے، اب نقصان میں پڑے ہوئے ہیں، نکلنے کی تدبیر سکھلا رہا ہے، سب کچھ لٹا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ترقی کا راستہ آپ کو بتلا رہا ہے۔ تو کہا 4 صفتیں اپنا لو، نہ دنیاوی اعتبار سے گھاٹے میں رہو گے نہ اخروی اعتبار سے گھاٹے میں رہو گے۔ اور جن لوگوں نے ان کو اپنایا ہے
نہ موجودہ زمانے میں گھاٹے میں ہے اور نہ گزشتہ زمانے میں گھاٹے میں تھے اور نہ آئندہ زمانے میں گھاٹے میں رہے. تو 4 صفتیں کیا ہیں؟ بآسانی اسے آپ یاد کر سکتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا. ایسا انسان گھاٹے میں نہیں تھا، گھاٹے میں نہیں ہے اور گھاٹے میں نہیں رہے گا. دوسری صفت وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ انسان بھی گھاٹے میں تھا نہیں، ابھی بھی نہیں اور آئندہ بھی نہیں رہے گا، جنہوں نے اچھے اعمال کیے. یاد کیجئے گا، قرآن میں جہاں کہیں ایمان کا تذکرہ ہے وہیں فوراً اللہ نے عمل صالح کا ذکر کیا ہے. گویا ایمان و عمل لازم و ملزوم ہے. اب اپنی زبان میں کہتے ہیں دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے. ایمان اگر ہے تو آپ کے اچھے عمل کا اعتبار ہوگا، اور اگر اچھا عمل کیا آپ نے، ایمان نہیں ہے، وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اگر آپ نے ایمان رکھا ہے لیکن اعمال نہیں کی ہے تو یہ ایمان بھی آپ کا فرسودہ ہو گیا اور بیکار ہو گیا. اس کو اس طرح آپ سمجھیے، کسان بیج اور غلہ زمین میں ڈال دیتا ہے. اب اس سے توکل سیکھیے، کسان سے بھروسہ سیکھیے، اللہ پہ اعتماد کرنا سیکھیے، محنت و مجاہدہ کرنا سیکھیے. کیسے؟ ایک کسان اپنی کوٹھی میں غلہ رکھتا ہے، اس کا بیج رکھتا ہے. جب موسم سازگار ہوتا ہے اس بیج کو نکالتا ہے، زمین کو جوتتا اور کوڑتا ہے اور اس بیج کو زمین میں چھڑک دیتا ہے. اگر کبھی نہیں دیکھے ہیں تو دیہات جا کے دیکھ لیجیے. جو غلہ اس کے گھر میں تھا، جو تیار کر کے لا کے اپنے کوٹھی میں بند کر کے رکھا تھا، اب اسے باہر لے جا رہا ہے، زمین میں ڈال دے رہا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ زمین کے اوپر نہیں رکھتا، بیج چھڑکنے کے بعد زمین کی مٹی سے اس بیج کو ڈھانپ بھی دیتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر بیج اوپر رہے گا چڑیا اور پرندہ اسے کھا جائے گا، اسے زمین کے اندر چھپا دیتا ہے. اب زمین کے اندر اس بیج کی 2 صورت ہوتی ہے. اگر زمین رویدگی کے لائق نہیں ہے، کاشتکاری کے لائق نہیں ہے، بالکل کڑیل اور یعنی چٹیل قسم کی، شوریدہ قسم کی زمین، بیکار نکمی قسم کی زمین ہے، آپ نے بیج تو ڈالا ہے لیکن بیج کے اندر وہ طاقت و توانائی نہیں ہے کہ مضبوط مٹی کو چیر پھاڑ کر باہر نکلا ہے، تو بیج وہیں دب کے رہ جاتا یا سڑ کے ختم ہو جاتا، اس کا درخت نہیں نکلتا. تو کیا بولتا ہے کسان؟ اس مرتبہ کا بیج مر گیا، تبھی تو اس سے درخت نہیں نکلا. لیکن جو بیج مرتا نہیں، سڑتا گلتا نہیں ہے، اس بیج کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہلکا سا پھوار یا تیز بارش زمین پہ پڑتی ہے تو زمین نرم ہو جاتی ہے. اس نرمی کی بنیاد پہ بیج کے اندر سے سوئی نکلتی ہے، کھوا نکلتا، کوپل پھوٹتی ہے، وہ زمین کو چیر کے باہر نکل آتی. پھر اس کے بعد ایک مدت تک اس کے غلے کاٹے جاتے، آدمی گھر لے آتا، کھاتا پیتا ہے. اگر وہ غلہ دانے کی شکل میں جو مٹی کے اندر ڈالا گیا تھا، اگر اس نے کوپن نہیں نکالا، سوئی نہیں نکالی، درخت نہیں بنایا، تو ہر انسان کہتا ہے کہ اس مرتبہ غلہ بیج مر گیا، غلہ ختم ہو گیا. اسی طریقے سے اگر انسان کے دل کو زمین کے منزلہ میں رکھیے، زمین کے درجے میں رکھیے،
اور انسان کے دل میں پائے جانے والے ایمان کو اس بیج کی طرح مانیے۔ اگر مومن کے دل میں ایمان ہے تو ایمان سے اگر عمل صالح ظاہر نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کے دل کی دنیا پر انسان کا ایمان مر چکا ہے۔ اور اگر ایمان مرا نہیں ہے تو اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، انسان کے جسم کے حصوں کے ذریعے سے اعمال صالحہ ظاہر ہونے چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ اس ایمان کی نزاکت ہے اور ایمان کا عمل ہے کہ نتیجے کے طور پہ انسان اچھا عمل دکھا رہا ہے۔ گویا ایمان و عمل یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایمان نہیں ہے تو اچھے عمل کا اعتبار نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے تو آپ کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں تھے، گھاٹے میں نہیں ہیں، گھاٹے میں نہیں رہیں گے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال بجا لائے۔ پھر اچھے اعمال میں سے دو خاص عملوں کا خصوصی تذکرہ کیا۔ آگے دو اور صفتوں کا ذکر ہے، وہ بھی اچھے اعمال میں شامل ہیں، لیکن اللہ نے اس کا تذکرہ علیحدگی سے خصوصیت کے ساتھ کیا ہے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ لگ سکے۔ کیا کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ لوگ بھی گھاٹے میں نہیں تھے، گھاٹے میں نہیں ہے، گھاٹے میں نہیں رہیں گے جنہوں نے حق بات کی وصیت کی۔ اس حق کی دو صورت ہے، حق اللہ حق، رسول اللہ حق، کتاب اللہ حق، شریعت اللہ حق، اسلامی تعلیمات حق، ان چیزوں کی وصیت کی۔ دوسری بات اپنا حق، ماں باپ کا حق، بیوی بچوں کا حق، اللہ رسول کا حق، پڑوسی کا حق، رشتہ دار کا اور غیر رشتہ دار کا حق، یہ سب ایمانیات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود خصوصی تذکرہ کیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرے، اور بطور خاص اچھے اعمال کرنے والے کی ذمہ داری ہے وہ تواصی بالحق کرے، حق بات کی وصیت کرے۔ لفظ وصیت قرآن نے استعمال کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھنا چاہے تو آسانی سمجھ سکتے ہیں۔ انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وصیت کرتا ہے، تو ہماری زندگی کو ٹھکانا نہیں ہے فلاں فلاں سامان فلاں فلاں کو دے دینا۔ یہ تاثر دیا گیا کہ انسان ہمہ وقت مرنے کے لیے تیار رہے اور ہمیشہ اپنا حساب کتاب پاک صاف رکھے۔ اس لیے وصیت کے لفظ اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ حق بات کی وصیت کرتا رہا، جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کا پرچارک بن۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ لوگ بھی نقصان میں نہیں تھے، گھاٹے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں رہیں گے جو صبر کی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ ایک تماشا لگا دیا، برداشت کر لیا، یہ بھی صبر ہے۔ اچھے اعمال پر ڈٹے رہنا بھی صبر ہے۔ میدان جہاد میں ثابت قدم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ گناہوں سے اجتناب کرنا یہ بھی صبر ہے۔ تکالیف ہو جائے اس پہ برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کی جتنی صورتیں ہوتی ہیں ان صبر کی چیزوں کی وصیت بھی کرے۔ مطلب کیا ہوا؟ غور کیجئے گا، 4 صفتوں کا تذکرہ ہے: ایمان لانا، اچھا عمل کرنا، حق بات کی وصیت کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا۔ یہ سب کا رشتہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے تو اس کی ذمہ لازم ہے کہ ایمان کا عملی جامہ پہنا ہے۔ اگر کوئی انسان ایمان کرتا رہتا ہے اور عمل کرتا ہی نہیں ہے، اس کا ایمان بچ ہی نہیں سکتا۔ گویا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اچھے اعمال بجا لانے ہوں، اور اگر کوئی انسان اچھے اعمال بجا لاتا ہے تو اچھے اعمال کو بجا لانے کی صفت کو برقرار رکھنے کے لیے دوسروں کو اس کی وصیت کرنا لازم و ضروری۔
تو ہم نے ایمان قبول کیا ہے، اپنا ایمان بچانے کے لیے اچھا عمل کر رہے ہیں۔ ہم اچھا عمل کیسے بچا کے رکھیں گے؟ اس کے پرچار دوسرے کے سامنے کریں گے تاکہ وہ بھی ایمان و عمل کے دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے حق بات کی وصیت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ایک انسان ایمان لاتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، چھپ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ بہت ساری چیزوں کو مان لیا لیکن پبلک کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتے، یہ ادنا ایمان ہے۔ لیکن ایمان اس سے مطالبہ کرتا ہے جس کو تمہیں دل میں چھپا کے رکھا ہے اس کا عملی جامہ پہناؤ۔ آپ کے جسم کی اعضاء و جوارح سے وہ جھلکنے چاہیے۔ جو دل میں کلمہ توحید کے اقرار کیا ہے اس کے اقرار زبان سے بھی کرنا ہے اور جسم کے حصے سے اعضاء و جوارح سے عملی جامہ پہنانا ہے۔ ایمان بچانے کے لیے عمل صالح چاہیے، اور عمل صالح کو بچانے کے لیے تواصی بالحق، حق بات کی وصیت چاہیے، اور حق بات کی وصیت کو بچانے کے لیے صبر و تحمل چاہیے۔ آپ کسی کو سمجھا دیا اور وہ انسان آپ کی بات کو مان لیا اور اس کے گھر میں ٹھکائی پڑ رہی ہے، پٹائی پڑ رہی ہے، دھلائی پڑ رہی ہے، اس کے سامان ضبط کیے جا رہے ہیں، گھر سے نکالا جا رہا ہے اور اب تماشا دیکھ رہے نہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کے لیے تسلی کا سامان فراہم کیجیے، انہیں تاریخ سنائیے کہ ایمان لانا کتنا بڑا کام ہے، عمل کرنا کتنا بڑا کام ہے، حق بات کی وصیت کرنا کتنا بڑا کام ہے، حق بات پہ ثابت قدم رہنا کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ اس کو آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ وہ ایمان کو بچانے کے لیے اچھا عمل کرنا ہوگا، اچھا عمل کو بچانے کے لیے اچھے عمل کی دعوت دینا ہوگی، اچھے عمل کی دعوت کو بچانے کے لیے جس کو آپ نے کہا ہے اسے صبر کرنے کی نصیحت کرنا ہوگا۔ یہ ترتیب وار قرآن نے بیان کی ہے۔ اب ترجمہ سے سنیے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، یا قسم ہے گزشتہ زمانے کی، قسم ہے موجودہ زمانے کی، قسم ہے آئندہ زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے میں تھا، گھاٹے میں ہے اور گھاٹے میں رہے گا، مگر یہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کیا، اچھے اعمال بجا لائے، حق بات کی وصیت کی، صبر کرنے کی نصیحت کی، ایسے لوگ نہ گھاٹے میں تھے، نہ گھاٹے میں ہے اور نہ گھاٹے میں رہیں گے۔ انسان دنیاوی گھاٹا دیکھتا ہے، مسلمان اخروی گھاٹا دیکھتا ہے، آخرت کے گھاٹا کو دیکھتا ہے۔ اب اس کو اس طرح سمجھ لیجئے، جو انسان سب کچھ دنیا ہی کو سمجھتا ہے وہ دنیا کے نقصان پر زیادہ حیران و پریشان ہوتا ہے، لیکن جو انسان آخرت کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ سوچتا ہے کہ دنیا بھی چند روزہ زندگی، 50 60 70 100 سال کی زندگی تو کسی طرح گزر جائے گی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ملنے والی ہے اس دن اگر گھاٹے میں پڑ گئے اور نقصان سے دوچار ہو گئے تو پھر کامیابی تو کہیں نہیں مل سکتی۔ اور اس دن کے گھاٹے سے بچنا کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی انسان گھاٹے سے بچا اور فائدہ میں رہا۔ وہ اگر کوئی انسان جنت میں جا نہیں سکا تو وہ انسان گھاٹے میں چلا گیا، نقصان میں چلا گیا، فائدہ میں نہیں رہا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں فائدے میں رہنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط اول ہے، ایمان کے شرط کو منوانے کے لیے اعمال صالحہ دوسری شرط ہے، اور دوسرے اعمال صالحہ کو بچانے کے لیے تواصی بالحق، حق بات کی وصیت کرنا، یہ تیسری شرط ہے، اور حق بات کی وصیت کرنے کی، تلقین کرنے کی، بچانے کے لیے صبر کرنے کی نصیحت کرنا، یہ چوتھی شرط ہے۔ گویا اگر کوئی انسان چاہتا ہے دنیاوی اور اخروی ناکامیوں سے بچنا، نقصان سے محفوظ رہنا، تو اس کے لیے ضروری ہے وہ ایمان لے آئے۔ اس کے لیے ضروری ہے اپنے ایمان کو اعمال صالحہ کے نگوں سے جڑ دے۔ اس کے لیے ضروری ہے اپنے اعمال صالحہ کو ثبات ادا کرنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے اس کو دوسروں تک پہنچا بھی دے۔ اب اکیلا ہے، ابھی ایمان قبول کیا، اب اکیلا ہے۔ دیکھ لیا اب انبیاء کرام کی تعلیمات کو تو پتا چلے گا ہر دور میں بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ نے ایک انسان کو بچایا، اسے اٹھایا،
دعوت و تبلیغ کا ذمہ دار بنایا، سب سے پہلا ایماندار اپنے قوم کا نبی ہوتا ہے۔ جب ایمان ان کے دل میں ہے وہ بے چین ہے، حیران و پریشان ہوتا ہے کہ اس ایمان کی دولت کو اپنے سینے میں چھپا کر کب تک رکھیں گے۔ وہ انسان ایمان کے بعد اسلام قبول کرتا ہے، جس چیز کو دل میں چھپا کے رکھا تھا اب اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو برملا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دے دیا، لوگوں کو سنا دیا۔ گواہی بند کمرے میں نہیں دی جاتی ہے، گواہی زور سے دی جاتی ہے اور لوگوں کے سامنے دی جاتی ہے۔ جس چیز کو آپ نے دل میں چھپا کے رکھا تھا اب اس کی گواہی دیجئے، لوگوں کے سامنے کہیے کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے، ہم نے رسولوں کو مانا ہے، ہم نے آسمانی کتابوں کو مانا ہے، ہم نے فرشتوں کو مانا ہے، ہم نے تقدیر کی اچھائی برائی کو مانا ہے، اور ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانا، یقین رکھا ہے۔ کہ ٹھیک ہے بھائی، ان چیزوں پر ایمان لائے، اب تو عمل کر کے دکھلائیے۔ تو کہتا ہے انسان ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں گواہی دوں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے اور رسول اللہ اطاعت کے لائق ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادتوں میں سے سب سے پہلی عبادت نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ 5 چیزیں بنیادی طور سے جس کا تذکرہ حدیثوں میں کیا گیا۔ گویا ایک انسان ایمان قبول کرنے کے بعد یہ بنیادی ارکان کو انجام دیتا ہے، اپنی زبان سے اظہار بھی کرتا ہے اور اعضاء جوارح سے اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ جب ہم نے آپ نے یہ کر لیا تو وقتی طور سے دنیا میں دقت و پریشانی آ سکتی ہے، لیکن انبیاء کی تعلیمات کو دیکھیے، ایمان لائے، اس کا اظہار کیا، کچھ دن خاموش تھے، سب لوگ آپ کے لیے پلکیں بچھائے ہوئے تھے، آپ کو صادق الامین کہتے تھے، اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے کراتے تھے، آپ کو بڑا مان کے، آپ کو سردار مان کے رکھے ہوئے تھے، لیکن جس دن آپ نے حق کا اعلان کر دیا آپ کے قریبی لوگ مخالف ہو گئے، آپ کے رشتہ دار مخالف ہو گئے، گھر کے لوگ مخالف ہو گئے، خدمت کرنے والے اور آپ کی نگہبانی کرنے والے تک مخالف ہو گئے۔ کیا ان کی مخالفت سے انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا؟ نہیں، ایمان کی بدولت ایمان کو سامنے لاتے ہوئے عمل کرنا شروع کیا تو حرم شریف میں اللہ کے ایمان، اللہ پر ایمان لانے کا تذکرہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد اب ایمان لانے کا تذکرہ کیا، عملی جامہ پہنایا، عمل کرنے کی صورت اپنائی، حرم شریف میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی جانب سے مخالفتیں ہوئی، آپ نے اس کا پرچار بھی کیا، بھائی تم بھی ایمان والا ہو جا، تم بھی عمل کرنے والا ہو جا۔ پھر اس کے بعد جو لوگ آپ کی بات پر لبیک کہیں ان کے ساتھ بڑی درگت کی گئی، ان کا بڑا برا حال کیا گیا، یہاں تک کہ بہت پٹائی ٹھکائی کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد صبر کرو، تمہارے تو جنت ٹھکانا ہے۔ حق بات کی وصیت بھی ہے اور صبر کرنے کی نصیحت بھی۔ تو اگر کوئی انسان اس سورہ کے مطابق عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ وہاں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ اس لیے اس چھوٹی سورہ کو وہ چھوٹی سورہ نہ سمجھا جائے، بلکہ پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ اس میں رکھا گیا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور دنیا والوں کے سامنے ایمان و عمل صالح کا ذکر بھی ہو اور ساتھ ساتھ حق بات کی وصیت اور صبر کرنے کی نصیحت بھی ہو۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال سمجھنے سمجھانے اور اس مناسبت سے اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔